اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود، اور یہود تو کہتے ہیں، لیست النصارى، نہیں ہیں عیسائی، علی شیء، کسی راہ پر۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی راہ پر۔ وہم یتلون، باوجود یہ کہ وہ سب پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جاہل ہیں، مثل قولہم، ان ہی کی سی بات۔ فاللہ، اب اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 113 آج کے درس میں شامل ہے۔ یہودیوں کا عیسائیوں پر اور عیسائیوں کا یہودیوں پر رد اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہود اور عیسائی یہ دونوں اس بات کو بڑے جزم کے ساتھ کہتے تھے کہ جنت ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، یا تو ایک بندہ یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور یا پھر وہ عیسائیت پر قائم ہے تب وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں، نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی سند ہے، نہ دلیل ہے، نہ ان کے پیغمبروں نے ان سے ایسا کہا، اور نہ ہی ان کے کتابوں میں ایسی کوئی بات ہے۔ ہاں، جنت میں جانے کا جو معیار ہے، جنت میں جانے کے لیے جو کسوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پر زندگی گزارتا ہو، تو ایسا شخص جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک چیز کو منسوخ کرنے کا جو حکم ہے وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ دے سکتا ہے۔ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، اس کا اختیار صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب تک وہ ایک حکم میں، ایک بات میں، ایک کام میں مسلمانوں کی بہتری سمجھتے رہے اور ان کی مصلحت پیش نظر رہی تو اس کا حکم تھا، لیکن جب وہ مصلحت ختم ہو گئی یا اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ اور کوئی مصلحت، کوئی حکمت پیش نظر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدلا کر پھر دوسرا حکم دے دیا۔ تو جیسے ایک حکم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک حکم لاتے ہیں، اسی کی مثل یا اس سے بہتر، ایسے ہی اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے کہ ایک پیغمبر آیا، اس کے اوپر نئی شریعت، نئے احکامات آئے، اور اس رسول کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ایک اور رسول کو بھیجا، اس کو نئی شریعت اور نئے احکامات دیے، تو اب اس زمانے کے لیے پچھلی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور نئی شریعت پر حکم کے مطابق عمل کرنا، یہ اب نجات دارین کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو جب تک
یہودی اپنی تورات پر عمل کرتے رہے یا عیسائی اپنی انجیل پر عمل کرتے رہے تو وہ اس وقت کے لوگ اسی کے مکلف تھے. لیکن اب جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، نئی شریعت آ چکی، نئے احکامات کا مجموعہ قرآن کریم کی صورت میں آ چکا، تو اب پچھلی شریعتیں اس شریعت کے ذریعے سے منسوخ ہو گئیں. اب اس شریعت پر عمل کرنا ہی دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گا. جس طرح ایک حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا، اور ایک شخص پرانے حکم پر ہی عمل پیرا ہے نئے حکم آنے کے باوجود، تو اس کا یہ عمل مردود ہے. ایسے ہی جب ایک شریعت منسوخ ہو چکی، نئی شریعت آ چکی، تو پرانی شریعت پر عمل اب منسوخ ہونے کی وجہ سے مردود ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کی شریعتوں نے، ان کی کتابوں نے اس آخری پیغمبر نبی آخر الزمان کی بشارت نہ دی ہوتی اور آخری کلام کی اور آخری امت کی پیشن گوئیاں نہ کی ہوتی، پھر بھی کوئی بات تھی، اور پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں. لیکن ان کو ان کے پیغمبر یہ بتا چکے، ان کی کتابیں ان کو یہ بات باور کرا چکی کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، تم نے اس کی مدد اور نصرت کرنی ہے. ان سے باقاعدہ قول اور قرار لیا گیا اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور یہ لوگ اس کو پہچان بھی چکے. تو اب تو ان کے پاس کسی بھی قسم کا عذر باقی نہیں رہا. اب اس کے بعد یہود اور عیسائی، ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. یہ ایک دوسرے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، اگرچہ اس وقت یہ مسلمانوں کے خلاف یکجا نظر آتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کیا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عیسائیوں کا وفد آیا، نجران کے عیسائیوں کا، اور بات چیت ہو رہی تھی، تو ان سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے یہودیوں کے علماء بھی آ گئے. اب بات چیت چل رہی ہے تو اسی دوران یہودیوں نے عیسائیوں کی اور عیسائیوں نے یہودیوں کی تکذیب کر دی، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ایک دوسرے کا رد کرنے لگے، ایک دوسرے پر کفر کا حکم لگانے لگے. یہودی کہتے تھے کہ چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عقیدہ تثلیث رکھا ہوا ہے، اس پر عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے. تو مشرک ہونے کی وجہ سے وہ اب اسلام کے دائرے ہی سے باہر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے. تو ان کے اس عقیدے کی اور اس مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. اب اس کے جواب میں عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر ضد میں آ کر یہ حکم لگا دیا کہ چونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس لیے یہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے دین کی کوئی بنیاد اور کوئی اصل نہیں. یعنی ضد میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا بھی انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں اہل علم ہیں، ان دونوں کے پاس علوم ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، یہ دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں. الکتاب یہاں جنس کے لیے آیا ہے، تو یہاں مراد عیسائیوں کی انجیل اور یہودیوں کی تورات. اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد صرف تورات ہے. تو تورات تو عیسائی بھی پڑھتے تھے اور یہودی بھی پڑھتے تھے. تو تورات کے حوالے سے، اس کے احکامات سے یہ سارے لوگ خوب خبردار تھے. کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے، یہ سب وہ جانتے تھے. لیکن جب ایسی باتیں ہونے لگی یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو،
کفر پر بتلا رہے تھے اور ان کے مذہب کو اور دین کو بے بنیاد بتا رہے تھے، تو اس کا فائدہ ادھر مشرکوں نے بھی اٹھا لیا۔ لا یعلمون، جو امی تھے، جو ان پڑھ تھے، جاہل لوگ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یعنی جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں، اور وہ کہتے تھے عیسائی کسی بنیاد پر نہیں، تو یہ مشرکین کہنے لگے کہ عیسائی اور یہودی یہ دونوں کسی بنیاد پر نہیں، بلکہ اصل ہمارا دین ہے، یہی دین ابراہیمی ہے۔ جس طرح ہم بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کام میں یہ اس کے معاون ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم ان کے آگے اپنی فریاد کرتے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ جو کفر اور شرک کی باتیں تھیں، وہ بھی انہوں نے اس کو دین کا حصہ اور اپنے مذہب کا حصہ قرار دیا۔ مثل قولہم، انہی کی طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی جملے بھی انہی کی طرح، اور جس طریقے سے یہ لوگ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر ایسی بات کر رہے تھے یہود اور عیسائی، ایسے ہی عرب، مشرکین عرب بھی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر یہ بات کہنے لگے، یعنی بے دلیل۔ جس طرح ان کی بات بے دلیل تھی، ان کی بات بھی بغیر کسی دلیل اور سند کی تھی۔ اب کیا اللہ کا حکم ہے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ عملی طور پر ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے جس بات میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حق پر بتلاتے ہیں اور دوسروں کو ناحق، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عملی فیصلہ یہ فرمائے گا کہ اہل حق کو جنت کی صورت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور اہل باطل کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ محض نام کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں نجات کوئی نہیں۔ اگر کوئی کسی اونچی نسل سے، اونچے نسب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان کے گھر، یہود کے گھر، عیسائی کے گھر، اور کسی بھی نیک آدمی کے گھر پیدا ہوا ہے، تو صرف یہی اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے عمل کرنا پڑے گا، اور وہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ من اسلم وجہہ للہ، اللہ کو اپنا معبود بنا لے، مان لے، اللہ ہی کے لیے اپنا ایک ایک عمل خالصتاً اسی کے لیے کرے، اسی کی رضا کو تلاش کرے، اور دوسرا یہ کہ سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو گزارے گا، تو یہ کامیاب ہے، چاہے وہ ایک امیر گھرانے سے ہے یا غریب گھرانے سے ہے، بادشاہ کے گھر ہے یا رعایا کے ہاں کسی گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی اونچے نسب سے تعلق رکھتا ہے یا دنیا والوں کی نظر میں کسی کم تر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی ہے عزت والا اور اونچے مقام والا اور نجات کے قابل، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اور اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ہر نیک کام خالص اللہ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالت الیہود، اور یہود تو کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، نصارہ نہیں کسی راہ پر۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہود نہیں کسی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، باوجود یہ کہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے،
لا یعلمون جو جاہل ہیں، مثل قولہم انہی کی سی بات، فاللہ یحکم اب اللہ تعالی حکم کرے گا، بینہم ان میں، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس بات میں جھگڑتے تھے، وما توفیقی الا باللہ۔